اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال جنت کے بدلے خرید لی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ روزہ رکھنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال جنت کے بدلے خرید لی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ مومن جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں، ایسے مومنوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 111 اور 112 سورہ توبہ۔ سامعین محترم، پچھلے 2 جمعوں مبارک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت پر چند باتیں گوش گزار کی۔ امر بالمعروف یہ ایک الگ موضوع ہے، اور نہی عن المنکر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ امر بالمعروف میں تمام نیکیاں آتی ہیں، اور نہی عن المنکر میں تمام برائیاں آتی ہیں۔ اس لیے یہ دونوں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وہاں ان دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں۔ یہ بات معاشرے کے اندر رواج پا رہی ہے کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ میں نے پچھلے 2 جمعے میں گزارش کر لی کہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ہر بندہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا جینا اور مرنا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ اکیلی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جن معاشروں نے تنہائیوں کو اختیار کیا ہے اور ہر فرد نے یہ سمجھا ہے کہ میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے معاملات ہیں، میرے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، آج وہ اس بات کو رو رہے ہیں۔ اور جن معاشروں نے کہا نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں، ہمارے معاملات، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہم سب سانجے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اسلام کا بھی اور خاندان کا بھی اور قوم کا بھی۔ وہ معاشرے اپنی بقا پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں۔ تو اسلام نے یہی تعلیم دی ہے، اسلام نے یہی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ معاشرے کے اندر آپ نے جڑ کر رہنا۔ تو پہلی بات تو یہ اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم الگ الگ ہیں، ہم سب ایک ہیں،
ہمارے مفادات بھی ایک ہیں اور ہمارا نقصان بھی ایک ہے. آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ آپ ڈوب رہے ہیں، میں بھی ڈوبوں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں ڈوب رہا ہوں تو آپ کہیں کہ یہ شاہ جی ڈوب رہے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ بالکل یہ بات نہیں ہو سکتی. ہمارے ہر معاملے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اس لیے مسلمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کے ساتھ دی. مسلمان کی مثال ایک جسم کے ساتھ کہ یہ جسم، یہ مسلمان، پوری مسلمانوں کی آبادی یہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے. اچھا اگر اللہ نہ کرے آپ کا پاؤں کٹ جاتا ہے تو کٹتا تو پاؤں ہے، آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو آنکھ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ آنکھ تو یہاں ہے، پاؤں تو وہاں ہے. ان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اچھا جسم کا انگ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اگر کسی ایک جگہ پر تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف تو ایک جگہ پہ ہو رہی ہے، پورا جسم سے کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ دل بھی متاثر ہے، دماغ بھی متاثر ہے، جسم کا انگ اس سے روح سے متاثر ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان جائیں، کہ آپ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری مثال ایک جسم کی مانند. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک تکلیف آئی ہے مسلمانوں پر، میں یہاں کہوں جی ڈیرہ غازی خان والے ڈوبے ہیں، ہمیں کیا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارا درد، ہماری تکلیفیں، ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. دوسری بات، دوسرا مسئلہ معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جی ہم نیکی کی بات کریں، لوگوں کو برائی سے منع نہ کریں. کچھ لوگ باقاعدہ طور پر میں حیث الجماعت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے بالکل منافی ہے. آپ اگر لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ توحید پر قائم رہیں، آپ اللہ کو ایک مانیں، آپ اللہ کو ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکیں، یہ ایک طرف آپ جا رہے ہیں، دوسری بات آپ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ کلمے سے ہی یہ بات، کلمہ جو ہمارا ہے اس کی نفی ہے اس بات سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرف کی آپ بات کریں، نیکی کا حکم دے گی، بس اچھی بات کریں، اچھی بات کریں، برائی سے نہ روکے لوگ. کلمے کی کون سی جز ہے؟ لا الہ. پہلے کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، پھر کیا ہے؟ اثبات ہے. پہلی جو ہے کچھ اور جملہ ہے، بعد میں کچھ اور جملہ ہے. اب یہ تو اس جملے ہی کی خلاف ورزی، اس کلمے کی خلاف ورزی ہے کہ جس کلمے نے پہلے ہمیں روکا ہے، لا، خبردار خبردار، پہلے اپنے ذہنوں کو خالی کر لو، اپنے ذہنوں سے یہ ساری باتیں نکال لو جو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، بگڑیا بنانے والے جو تم نے خود بنا رکھے ہیں، جو اپنی نہ بگاڑ سکتے تھے نہ سنوار سکتے تھے، تم نے اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں. پہلے لا، ان سب کو کیا کرو، اس سے نکال دو، ان کا انکار کرو. پھر کیا ہے؟ الا اللہ. ہاں اب اس کے بعد اقرار کرو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ انکار کے بعد اقرار کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اگر آپ کہتے رہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو جملہ تو ٹھیک ہے، جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا کہ یہ جو نفی ہے نا کسی بھی چیز کے اندر، آپ جب روکتے ہیں کسی چیز سے، تو یہ تو کلمے کا جز ہے، یہ تو بنیاد ہے ہماری. تو دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. اور نیکی کی بنیاد، سب سے بڑی نیکی کائنات کے اندر اللہ کی توحید ہے. سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید. آپ لوگوں کو نماز پر لگائیں، روزے پر لگا دیں، زکوٰۃ پر لگا دیں، حج پر لگا دیں، ساری نیکی لوگوں سے کروا دیں، لیکن اگر سب سے بڑی نیکی ان کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قابل قبول ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بلڈنگ بنا لیں بغیر بنیاد کے. بنیاد تو ہے نہیں اور اوپر ایک خوبصورت عمارت آپ نے قائم کرنے کا سوچ لیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے ذہن سے بنا بھی لی ہے، خلا میں ایک بلڈنگ بنا لی ہے
جو بغیر بنیاد کے ہیں. تو کیا کہیے گا بغیر بنیاد کے کوئی بلڈنگ قائم رہ سکتی ہے؟ جس کی بنیاد نہیں ہے اس کی کبھی اوپر بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی. بنیاد کمزور ہو پھر بھی بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی. تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے توحید. بنیاد ہے توحید، لا الہ الا اللہ. دنیا والوں کو یہ بتلائیں سب سے بڑی نیکی یہی ہے، یاد رکھیں دنیا میں سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، تو سب سے پہلے جو نیکی پیش کی جاتی ہے یا پیش کی گئی ہے یا پیش کی جاتی رہے گی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اسی پر تو سارا مسئلہ تھا. وما ارسلنا من رسول، ہر دور کا سب سے بڑا مسئلہ، ہر دور کا سب سے اہم مسئلہ، قیامت تک ہر دور کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی رہے گا، لا الہ الا اللہ. اس کی اہمیت کو کبھی آپ نہیں کہہ سکتے جی اب اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی تو بات ہی کوئی نہیں. ابھی آپ مسائل بیان کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شرک موجود نہیں ہے. کون سی قسم ہے شرک کی؟ کون سی قسم ہے شرک کی؟ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں جس کی بنا ہی لا الہ الا اللہ پر ہے. آپ سکردوں سے شروع ہوں، گلگت سے، اور کراچی کے آخری کونے پر آپ کھڑے ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ جہاں کراچی کی انتہا ہوتی ہے وہاں بھی ایک دربار بنا ہوا ہے جس پر سجدے ہوتے ہیں، اور جہاں ہمارے ملک کی انتہا ہوتی ہے چائنا کے بارڈر پر وہاں بھی ایک دربار بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ وہاں سے بھی اگر بچائے گا تو یہ بابا بچائے گا، یہاں سے بھی بچائے گا تو یہ بابا بچائے گا. یہ ملک کی ابتدا اور انتہا کی میں بات کر رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیں. اور اس کے درمیان ہزاروں خدا ہم نے بنا رکھے ہیں. اللہ کے مقابلے میں ہم نے کیا کچھ نہیں بنا رکھا. ہندوستان میں ہو تو بات سمجھ آتی ہے، وہاں تو ہندو راج ہے، لیکن یہ تو ملک پاکستان ہے. لیکن بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ہر دور کا سب سے بڑا مسئلہ توحید ہی رہا، سب سے بڑی نیکی توحید ہی رہی ہے. آج بھی اہل توحید کے لیے کچھ حالات اتنے موافق نہیں. آپ یہ سمجھے کہ ہمارے موافق حالات ہیں، اہل توحید کے لیے کبھی بھی موافق حالات نہیں رہے، کبھی بھی بہتر حالات نہیں رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ جب لا الہ الا اللہ کہیں لوگ آپ کی مخالفت نہ کریں، آپ لا الہ الا اللہ کہیں لوگ آپ کو ہاتھ ڈالیں، کیونکہ اسی پر تو سارے اعتراض ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو یہ ایک الہ کو کیسے مان لے، ایک کو مشکل کشا کیسے مان لے؟ ایک کو مانتے تو ہمارے کدھر جائیں؟ ہم نے سینکڑوں اور بنا رکھے. اس لیے سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے. اگر آپ کلمہ توحید سے ابتدا نہیں کرتے اور اس کو آپ مضبوط نہیں کرتے اور اس کے مطابق آپ عقیدہ نہیں بناتے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد کی جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ کسی کام کی نہیں. اپنے عقیدے کی روزانہ جانچ پڑتال کریں، اپنے عقیدے کو روزانہ کھنگالیں، اپنے عقیدے کو روزانہ دہرائیں، اپنے عقیدے کو روزانہ تر و تازہ کریں. روزانہ رات کو سوتے وقت، صبح کو اٹھتے وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کہیں توحید کے اندر کوئی خلل تو نہیں آ گئی، کہیں عقیدے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. عمل کی خرابی بعض دوسرے اعمال سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. عمل کی خرابی کا ازالہ عمل سے ہو جاتا ہے، عقیدے کی خرابی کا ازالہ کسی عمل سے نہیں ہوتا. عقیدے کی خرابی تمام اعمال کی تباہی اور بربادی. اس لیے یاد رکھیں جب آپ کا عقیدہ درست ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ہزاروں گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بعض لوگوں کے اعمال نہیں، پہاڑوں کے برابر اعمال ہوں گے. فرمایا احد پہاڑ کے برابر عمل لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ان اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، ان اعمال کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی. کیوں؟ طاقت اور قوت یہ عقیدے سے بنتی ہے، یہ توحید سے بنتی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو طاقت کہاں سے آئی؟ وہ تو کھوکھلا. بلا کھوکھلی چیز کبھی کبھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ کھوکھلی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن ان کے تمام اعمال کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ان کا صلہ نہیں ملے گا. اعمال بہت ہو گئے. تو اس بنا پر جب آپ کی توحید مضبوط ہے تو اس توحید کو لوگوں کے اندر پھیلائیں.
کلمہ شہادت کی روزانہ لوگوں کو تلقین کریں، روزانہ لوگوں کے عقیدے کی درستگی کریں، اپنے اہل و عیال کی درستگی کریں، اپنے دوست و احباب کی درستگی کریں، اور اپنے معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ کا پرچار کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی کو لوگوں کے اندر پھیلائیں۔ انبیاء کا مشن، ہر نبی یہی مشن لے کر آیا تھا، سب سے بڑی نیکی کا مشن لے کر آیا۔ اور پھر فرمایا جب تم یہ نیکی کرتے ہو تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتی ہیں کہ تمہارا پھر ہر عمل صدقہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کے گٹھلی کے برابر سونا خرچ کیے ہوئے کو تم پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور صحابہ کرام گٹھلی کے برابر سونا خرچ کریں؟ فرمایا تم نہیں پہنچ سکتے ان کو۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات سمجھ آتی ہے۔ پہلی وجہ صحابہ کرام کا عقیدہ صحابہ کا اتنا مضبوط تھا، اتنا عظیم عقیدہ تھا کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا گئے، وہ دنیا جہان سے لڑ گئے، وہ دنیا جہان سے بھڑ گئے، انہوں نے ہر چیز قربان کر دی مگر انہوں نے کلمہ توحید کو چھوڑا۔ حضرت بلال کی حالت دیکھ لیں، حضرت بلال کی حالت دیکھ لیں کہ مارا جا رہا ہے اور جسم کا انگ توڑا جا رہا ہے اور جسم کے ہر عضو پر گرم انگارے رکھ کر ان سے سوال کیا جا رہا ہے بتلاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک جملہ ہے جو مجھے سب سے بڑا نظر آتا ہے، وہ یہی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر اس سے بڑا جملہ بھی میرے پاس ہو اللہ کی وحدانیت کے لیے تو میں وہ بھی کہوں گا، تم جو میرے ساتھ مرضی ہے کرو۔ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ توحید تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، بہت اس کے لیے بے شمار اس کے لیے مخالفتیں بھول لینی پڑتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم ان کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی وجہ توحید کریں، توحید خالص، اور دوسرا عمل کے اندر اخلاص اتنا تھا، اتنا اخلاص تھا کہ ایک بندہ صرف اتنی سی کھجوریں لے کر آئے، اتنی سی کھجوریں، ہاتھ خون آلود ہیں اور وہ کھجوریں غزوہ تبوک کے موقع پر لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ منافقین دیکھ کر ہنس رہے، لو جی اتنی سی کھجوروں سے تبوک فتح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور لے کر آپ نے پورا جو ڈھیر تھا، جہاں 700 اونٹ حضرت عثمان غنی کے موجود تھے، جہاں حضرت ابو بکر کا گھر کا پورا مال موجود تھا، جہاں حضرت عمر کے گھر کا آدھا ساز و سامان موجود تھا، وہاں اتنی سی کھجوریں جو صحابی لے کر آئے آپ نے سارے ڈھیر پر بکھیر دی اور آپ نے فرمایا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا اکیلے میرے صحابی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھتا کہ کیا لے کر آیا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کس اخلاص سے لے کر آیا، کس محبت سے لے کر آیا، کس چاہت سے لے کر آیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کتنا ڈوبا ہوا ہے کہ پوری رات اس نے ایک یہودی کی کنویں سے پانی کھینچا ہے اور پوری رات اپنے ہاتھوں سے خون تک نکال دیا اس نے، اور صبح جو کھجوریں مزدوری میں ملی وہ رسول اللہ کے قدموں میں لا کر پیش کر دی کہ اللہ کے رسول یہ قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کتنا کوئی خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی نیتیں بہت پاکیزہ تھیں، نیتوں کے ہی کا مسئلہ ہے کہ نیتیں خالص ہوں تو اعمال کیا ہیں؟ اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ لیتا ہے۔ یہ احترام کی انتہا ہے، کسی کے عمل کو لینا اور اللہ کا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس عمل کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہوں اور پھر اس کو میں پالتا ہوں، اس عمل کو، اس کو بڑھاتا ہوں، اس عمل کو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا عمل احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کل یہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے تو نے تو بہت چھوٹا سا کیا تھا، تیرے اخلاص کی وجہ سے میں نے بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کہاں سے ملتا ہے؟ اجر اخلاص سے ملتا ہے، اجر توحید سے ملتا ہے۔ توحید مضبوط ہے، اخلاص موجود ہے
وہ عمل چھوٹا سا بھی ہوگا بہت بڑا ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت فرمایا انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 360 مفصل. فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. 360 جوڑ ہیں انسان کے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرو. اب کوئی ہے دنیا کے اندر 360 جوڑوں کا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ قیمت صدقے کا معنی کیا ہے؟ ان کی قیمت ادا کرو 360 جوڑوں کی. اب آج دنیا کے اندر آپ یہ بات کہیں ایک جگر لے لیں خالی. مشہور تو یہی ہے کہ جگر سب سے زیادہ ٹرانسپلانٹ اس کا قیمتی ہوتا ہے. تو جگر کی قیمت کیا ہے؟ 80 لاکھ روپے فی الحال. وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کسی دوسرے کا لے کر ڈالا جاتا ہے. 80 لاکھ روپے کا صرف ایک جگر ہے. مجھے یہ بتائیے آنکھ کہیں سے ملتی ہے؟ دماغ کہیں سے ملتا ہے؟ دل کہیں سے ملتا ہے؟ دل پورے کا پورا اور باقی گردے اور فلاں یہ ساری چیزیں ملا لیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں مومن کو میں نے اس کی قیمت ادا کرنے کا پابند بنایا ہے کہ اس کی قیمت روزانہ ادا کیا کرو تاکہ یہ سلامت بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا شکر بھی ادا ہوتا رہے. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر, کتنا آسان دین ہے میرے رب نے جو اپنے پیغمبر پر اتارا اور ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. فرمایا فمن کبر اللہ, جو کہتا ہے اللہ اکبر, اتنا بڑا جملہ ہے, جو کہتا ہے اللہ اکبر, یہ جملہ زبان سے نکالتا ہے, اللہ فرماتے ہیں تیرے ایک عضو کی قیمت پوری ہو گئی. ایک عضو کی قیمت, ایک جوڑ کی قیمت پوری ہو گئی. اور جو کہتا ہے حمید اللہ الحمدللہ, جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے جوڑ کا حق ادا کر دیا. وحلل اللہ, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ فرماتے ہیں تو نے کیا کیا؟ اپنے جوڑ کا حق ادا کر دیا. پھر فرمایا وسبح اللہ, جو سبحان اللہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے بھی اپنے جوڑوں کا حق ادا کر دیا. واستغفر اللہ, جو استغفار کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ اپنے جوڑوں کا حق ادا کر دیا. وعزل حجر من طریق الناس, راستے میں چلتے ہوئے آپ نے کوئی پتھر والی چیز ہٹا دی, آپ نے کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دی, آپ نے کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دیا. فرمایا کہ تم نے اپنے جوڑوں کا حق ادا کر دیا. پھر فرمایا کہ وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, فرمایا کہ امر بالمعروف, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا. کسی کو نماز سکھلا دی, کسی کو روزے کا بتلایا, کسی کو اخلاق اچھے کرنے کا سکھلایا, کسی کو کیا چیز بتلائی, کسی کو نوافل بتلائے, کسی کو مسواک سکھلا دی, کسی کو کیا. فرمایا کہ جو بھی نیکی تم کرو گے تمہارے ان عضو کا کیا ہوگا؟ حق ادا ہوتا رہے, ان کا صدقہ نکلتا رہے, ان کا صدقہ نکلتا رہے گا. یہاں تک فرمایا کہ تلک عدد 60 و 300, فرمایا کہ یہ تمہارے 360 جوڑ ہیں, اور ایک دن کے اندر اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے 360 جوڑوں کی قیمت پوری کر دے گا. 360 جوڑوں کا اللہ حق ادا کر دے گا کہ تم نے حق ادا کر دیا. 360 جوڑ تمہارے سلامت ہیں اور تم ان کا حق ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر صحابی نے ایک اور بات کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اللہ کے رسول اگر اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو, فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک عمل ہے اور وہ ان سے بھی آسان ہے. سبحان اللہ, ان سے بھی آسان ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ ان اعضاء کا حق ادا کرنا. فرمایا 2 رکعت چاشت کی نماز. 2 رکعت چاشت کی نماز, یہ جو جب سورج چڑھتا ہے اور اس کے بعد سورج گرم ہوتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اونٹ کا بچہ اس کے پاؤں ریت کے اندر جلتے تھے, یعنی کہ گرمی جب بڑھتی تھی تو اونٹ کا بچہ وہاں سے صحرا سے بھاگتا تھا, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چاشت کا وقت ہوتا ہے. اور میں 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لو, 360 جوڑوں کا حق ادا تم نے کر دیا. یہ اس کا صدقہ ہے. 2 رکعت نماز ٹوٹل اس کا صدقہ ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں یہ قائم کس پر ہیں؟ یہ توحید پر قائم ہے. یہ امر بالمعروف سب سے بڑی نیکی پر قائم ہے. اگر وہ بڑی نیکی نہیں ہے تو باقی نیکیوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں فرمایا
کہ ہر نیکی صدقہ ہے. کوئی نیکی بھی آپ کرتے ہیں, کسی کو دین سکھلاتے ہیں, کسی کو نماز سکھلاتے ہیں, کسی کو قرآن کی تلاوت سکھلاتے ہیں, کسی کو قاعدہ پڑھاتے ہیں, کسی کو کوئی بھی اچھی بات کرتے ہیں, فرمایا وہ کیا ہے, آپ کی طرف سے صدقہ ہے, آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہم صدقے کے طور پر قبول ہوگا. اس لیے فرمایا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اولاد کو جو کھلاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ملتے ہیں, یہ بھی کیا ہے کہ ملتے ہوئے مسکرا کر مل لو, ملتے ہوئے تن خوئی کے ساتھ ملنا, یا تنگ ہو کر ملنا, یا سلام ہی نہ کرنا کسی کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں لوگ سلام کرنے کو بھی بات کا مشکل ہوتا ہے کہ سلام کیسے کریں. مسلمان کا حق ہے مسلمان کے اوپر کہ جب وہ سلام کرے اس کا کیا کہیں, جواب دیں. اور فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, فرمایا ابھی ہاتھ ان دونوں کی جدا نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ صرف مصافحے کی وجہ سے دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جس مصافحے کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں, مشکل سمجھتے ہیں, مصافحہ بھی بڑا کوئی مشکل کام. یہ تو محبت کی علامتیں ہیں, یہ پیار کی علامتیں ہیں, یہ ملنے کی علامتیں ہیں ایک دوسرے سے. اگر اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے تو دین امر بالمعروف کہاں رہ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ, ہر تکبیر صدقہ, ہر تحمید صدقہ, ہر تحلیل صدقہ, امر بالمعروف صدقہ, نہی عن المنکر صدقہ. فرمایا کہ پھر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. فرمایا انسان کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, اس کے اہل کی طرف سے, اس کے مال کی طرف سے, اس کے بچوں کی طرف سے, اس کے پڑوسی کی طرف سے مشکلات آتی ہیں. اس پر کیا کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے. مشکلات پر صبر کرنا یہ بھی کیا ہے, یہ بھی نیکی. آپ پر مشکل آئی ہے, آپ نے صبر کیا ہے, سبحان اللہ. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو پریشانی پر کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے. اس صبر پر بھی اللہ اس میں جنت عطا کرتے ہیں. اچھا پھر ایسے خوشی ملتی ہے, کیا کرتا ہے, خوشی ملتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. خوشی ملتی ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اس شکر پر بھی اس کو کیا ملتا ہے, اجر ملتا ہے. نا ادھر سے محروم ہے نا ادھر سے محروم ہے. یہاں تک کہ کانٹا چبھے. کانٹا چبھتا کیوں ہے بھائی, بندے نے خود نیچے نہیں دیکھا, غلطی آپ کی ہے. کانٹا آپ نے نیچے نہیں دیکھا, آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا, کانٹا چبھ گیا. فرمایا کانٹا اپنی غلطی سے چبھتا ہے, لیکن چونکہ مومن کو چبھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے پر بھی مومن کو اجر عطا فرماتا ہے. اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے, اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو ایک ایک قدم پر اجر ہے, ایک ایک مسئلے پر اجر ہے, ایک ایک بات پر اجر ہے. یوں اگر میں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا کہ ایک ایک سانس پر اجر ہے. اگر آپ نیکی پر قائم ہیں, آپ توحید پر قائم ہیں, امر بالمعروف پر قائم ہیں, تو آپ کا ایک ایک سانس جو آئے گا وہ بھی نیکی کے ساتھ آئے گا, اور جو جائے گا وہ بھی نیکی کے ساتھ جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.